كتب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأت بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين صدق اللہ العظیم۔ گزشتہ آیات مبارکہ میں اللہ سبحانہ و تعالی نے اس حقیقت کو واضح کی ہے کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے حقیقی بھائی بنیامین کو اپنے پاس روک لیا تو بھائیوں نے جا کر اپنے والد کو اس سارے واقعے کی تفصیلات بیان کی ہیں کہ کس طرح بنیامین کے سامان میں بادشاہ کا جو پیمانہ تھا وہ ملا، ان پر چوری کا الزام لگا، جس کے بدلے میں بادشاہ وقت نے ان کو اپنا غلام بنا لیا، اور بڑا بھائی جب تک آپ کا حکم نہ ملے وہ مصر کی سرزمین کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ باپ نے ان سب کی بات سن کر جو انہیں بعد میں حکم دیا وہ یہ کہ تم جاؤ اور جا کر یوسف اور اس کے بھائی بنیامین اور ہم سب کا بڑا بھائی ہے ان کی تلاش کرو اور ان کو میرے پاس لے کر آؤ، مایوس نہ ہو۔ یقیناً مایوس وہی لوگ ہوتے ہیں جو اللہ پر ایمان و یقین نہیں رکھتے۔ وَلَا تَيْأَسُوا مِن رَوْحِ اللَّهِ إِنَّهُ لَا يَيْأَسُ مِن رَوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ۔ اب والد کے کہنے پر بھی اور دوسری طرف کیونکہ کہا سالی دن بدن بڑھ رہی تھی، غلہ جو لے کر آئے چند دن تو استعمال کیا، اب اس نے بھی یقیناً ختم ہونا تھا۔ مزید غلے کے حصول کے لیے اور اپنے بھائیوں کی تلاش کے لیے یہ دوبارہ سے بھائی مصر میں جاتے ہیں۔ مصر میں پہنچ کر عزیز مصر جو حقیقت میں یوسف علیہ السلام ہی تھے ان کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور ان سے جا کر جو التجا کرتے ہیں، منت سماجت ان کی کرتے ہیں، قرآن نے اس کا تذکرہ کیا ہے۔ فلما دخلوا علیہ، کہ جب وہ بھائی یوسف علیہ السلام کے پاس تیسری مرتبہ داخل ہوئے اب بادشاہ سے کہتے ہیں قالوا یا ایھا العزیز، اے عزیز مصر، مسنا واہلنا الضر، ہمیں اور ہمارے گھر والوں کو بڑی مشکل اور تکلیف درپیش ہے، ہم بڑی مشقت اور تکلیف میں، ہمارے پاس کوئی کھانے پینے کو بھی نہیں ہے اور نہ ہی غلہ خریدنے کے لیے کوئی قیمت، ہمارے پاس ایسا سامان بھی نہیں ہے جو پہلے ہم غلہ خرید کر لے گئے ہیں، کوئی جمع پونجی گھر میں تھی اب تو وہ بھی ختم ہو گئی ہے۔ وجئنا ببضاعۃ مزجاۃ، ہم آپ کے پاس یہ تھوڑی سی قیمت لے کر آئے ہیں، اس کی عوض میں تو کوئی غلہ خاص ملنا نہیں ہے۔ بضاعہ کہتے ہیں جو کسی سامان کی عوض میں قیمت دی جاتی ہے، مزجات ازجا سے ہے، جس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ ایسی قیمت جس کی کوئی مالک زیادہ پرواہ نہیں کرتا، اسے پھینک دیتا ہے۔ وہ کھوٹی بھی ہو سکتی ہے، تھوڑی بھی ہو سکتی ہے، تھوڑی قیمت ہو تب بھی مالک کو اتنی اس کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی، کھوٹا سکہ ہو تو پھر تو بالکل ہی پرواہ نہیں کرتا۔ تو وہ اعتراف کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہم اب آپ کے پاس غلہ لینے کے لیے تھوڑی سی قیمت لے کر آئے ہیں۔ وَوَجِئْنَا بِبِضَاعَةٍ مُزْجَاةٍ، تو لہٰذا فَأَوْفِ لَنَا الْكَيْلَ وَتَصَدَّقْ عَلَيْنَا، آپ ایسا کریں، یہ قیمت تو کوئی نہیں ہے، آپ مہربانی کریں، ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ بڑے محسن اور لوگوں کے ساتھ بڑا حسن سلوک کرتے ہیں، اچھا کردار ہے آپ کا، آپ ہم پر صدقہ ہی کر دیں، اور جو ہمارا غلہ اور اناج حصے کا بنتا ہے اس سے کچھ زیادہ ہی دیں، کیونکہ ہمارے بڑے مشکل حالات ہیں۔ فَأَوْفِ لَنَا الْكَيْلَ، ہمیں پورا غلہ دے دیجیے، وَتَصَدَّقْ عَلَيْنَا، صدقے کی اپیل کر رہے ہیں کہ ہم پر صدقہ ہی کر دیں۔
اور ساتھ صدقے کی فضیلت بھی بیان کر رہے ہیں کہ ان اللہ یجزی المتصدقین، کہ بے شک اللہ صدقہ کرنے والوں کو ضرور بدلہ دیتا ہے۔ اب یوسف علیہ السلام نے جب اپنے گھر کے حالات سنے اور بھائیوں کو منت سماجت کرتے صدقہ مانگتے ہوئے دیکھا تو یوسف علیہ السلام کا بھی دل بھر آیا، آنکھوں سے آنسو بہہ پڑے، حالت غیر ہو گئی۔ ظاہر ہے اپنے گھر کے حالات تو حضرت یوسف علیہ السلام بھی اس طرح نہیں سن سکتے تھے، اس لیے یہی وہ موقع تھا کہ یوسف علیہ السلام کو اللہ کی طرف سے بھی حکم ملا کہ اب بھائیوں پر اپنی حقیقت کو ظاہر کر دیں۔ اس سے پہلے گزر چکا ہے کہ جب بھائی یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈال رہے تھے تو اللہ نے اس وقت ہی فرمایا تھا یوسف پریشان نہیں ہونا، ایک وقت آئے گا کہ آپ انہیں ان کی یہ ساری کارستانی جو یہ آپ کے ساتھ کر رہے ہیں آپ انہیں بتائیں گے۔ چنانچہ وہ وقت آیا کہ یوسف علیہ السلام کہتے ہیں قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف واخيه اذ انتم جاهلون، کیا تمہیں یاد ہے، تم جانتے ہو کہ تم نے یوسف کے ساتھ کیا کیا؟ اچھا پھر یوسف کے ساتھ تو جو کچھ تم نے کیا سو کیا، اس کے بھائی کے ساتھ بھی تم نے کیا سلوک کیا؟ بنیامین جس پر چوری کا تم الزام لگا رہے ہو وہ تو میرا یوسف کا حقیقی بھائی ہے، اور تم نے راستے میں اس کو کس قدر تنگ کیا، کیسے اذیتیں پہنچائی، تمہیں معلوم ہے کہ کیا تم نے یوسف کے ساتھ کیا؟ اور ساتھ ہی جب بھائیوں کو شرمندہ اور پریشان دیکھا تو ساتھ یہ بھی کہہ دیا اذ انتم جاہلون، اس وقت تم جاہل تھے، جہالت کی بنیاد پر تم یہ کام کر رہے تھے۔ اب انہوں نے جب عزیز مصر سے یوسف کا تذکرہ سنا کہ یوسف کے ساتھ ہم نے کیا کیا، یہ یا تو یوسف کو پتہ ہے یا ہمیں پتہ ہے، کسی اور تیسرے بندے کو تو پتہ ہی نہیں ہے، اور یہ عزیز مصر پوچھ رہا ہے کہ تمہیں معلوم ہے کہ تم نے یوسف کے ساتھ کیا کیا تھا؟ اب یہ عزیز مصر کی طرف متوجہ ہوئی، اس کی آواز کو سنا غور سے، اس کے چہرے کے نئے نقش کو دیکھا، انہیں شک ہونے لگا کہیں یہی وہ یوسف تو نہیں ہے۔ سوال کرتے ہیں قالوا اِنَّكَ لَأَنْتَ یوسف، کہنے لگے کیا بے شک یقیناً تو ہی یوسف ہے، لَأَنْتَ یوسف۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا ہاں انا یوسف، میں یوسف ہوں، وَهَذَا أَخِي، اور یہ میرا بھائی ہے بنیامین، قَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا، اور بے شک اللہ نے ہم پر بڑا احسان کیا کہ تم نے تو مجھے کنویں میں ڈال دیا تھا، اللہ نے مہربانی کی وہاں سے نکال کر کہاں آج مصر کا حکمران بنا دیا، اور ساتھ ایک اصولی بات بھی واضح کر دی کہ اِنَّهُ مَن يَتَّقِ وَيَصْبِرْ، کہ جو انسان بھی اللہ سے ڈرتا ہے، تقوی اختیار کرتا ہے، صبر اور تحمل سے کام لیتا ہے، تو اللہ اس کو یقیناً کامیابی و کامرانی سے امکنان کرتا ہے، وہ چاہے کوئی بھی ہو۔ یوسف علیہ السلام نے اگر اللہ کا ڈر اور خوف اپنے دل میں رکھا اور صبر و تحمل سے کام لیا تو آج وہ مصر کا حکمران ہے۔ تو اسی طرح اگر کوئی فرد یا قوم وہ اللہ سے ڈرے اور اس کی احکام کی خلاف ورزی سے بچے اور ساتھ صبر و تحمل سے کام لے تو یقیناً اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسے لوگوں کو کامیابی سے امکنان کرتا ہے۔ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ، اور بے شک اللہ محسنین اچھا کردار ادا کرنے والوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتا۔ قَالُوا تَاللَّهِ لَقَدْ آثَرَكَ اللَّهُ عَلَيْنَا، اب بھائی رطب اللسان کو تعریفیں کرنے لگے اور کہنے لگے کہ تاللہ، اللہ کی قسم، اللہ نے آپ کو ہم پر فضیلت اور ترجیح دی ہے، وَإِن كُنَّا لَخَاطِئِينَ، اور بے شک ہم نے بہت بڑی غلطی کی تھی جب آپ کے ساتھ وہ رویہ رکھا اور آپ کو اس طریقے سے غلام بنا کر بیچ دیا، کنویں میں ڈال دیا، باپ کو ہم نے دھوکہ دیا، ہم نے بڑی غلطی کی۔ اب شرمندہ ہیں، سر جھکائے کھڑے، اپنی غلطی کا اعتراف کیے ہوئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اس موقع پر اپنی وہی کریمانہ
صفت کا اظہار کیا جو ہر پیغمبر کے اندر موجود ہوتی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام بھائیوں کی شرمندگی کو دیکھتے ہوئے فرماتے ہیں لا تثریب علیکم اليوم، تم پر آج کوئی کسی قسم کا الزام نہیں ہے، پریشان نہ ہو، شرمندہ نہ ہو، میں نے تمہیں معاف کر دیا۔ میں اللہ سے بھی دعا کرتا ہوں کہ یغفر اللہ لکم، کہ اللہ بھی تمہیں معاف کر دے، کیونکہ وہ ارحم الراحمین، وہ بہت بڑا مہربان ہے۔ سب سے زیادہ رحم تو اللہ ہی اپنے بندوں پر کرتا ہے، اس سے بڑا کوئی مہربان نہیں، وہ ارحم الراحمین۔ یہ وہی جملے ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر قریش مکہ کے لیے فرمائے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فاتح کی حیثیت سے مکہ میں داخل ہوئے، بیت اللہ کی چوکھٹ کو پکڑا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے تو اللہ کا شکر ادا کیا، فرمایا الحمدللہ الذی صدق وعدہ وحزم الاحزاب وحدہ۔ اللہ ہی کی ساری تعریفیں ہیں کہ جس نے اپنے وعدے کو پورا کر دیا اور ان تمام جماعتوں اور دشمنوں کو شکست دے دی، اور وانجز وعدہ، اور اللہ نے جو مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ تم ایک دن آئے گا کہ یہی مکہ ہے، تم اس کو فتح کرو گے اور یہاں حکمران بن کر لوٹو گے، تو آج اللہ نے اپنا وعدہ پورا کر دیا۔ جیسے یوسف علیہ السلام سے وعدہ کیا تھا کہ ایک وقت آئے گا کہ تم اپنے بھائیوں کو ان کی یہ کرتوت یاد دلاؤ گے، اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا، اور اس کے بعد پوچھا اے یا معاشرہ قریش، اے قریش کی جماعت، بتاؤ آج تمہارے ساتھ کیا سلوک ہوگا؟ وہ کہنے لگے اخ کریم و نبی کریم وابن کریم، آپ کریم ہیں خود بھی، اللہ کے کریم پیغمبر بھی ہیں، اور ایک کریم شخص کے بیٹے ہیں۔ اللہ نے آج آپ کو قدرت دی ہے، تو جب کوئی صاحب کریم قدرت اور اختیار کا مالک ہوتا ہے تو وہ کرم ہی کرتا ہے، آپ سے کرم ہی کی توقع ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر فرمایا کہ میں آج تم سے وہی بات کہتا ہوں جو میرے بھائی یوسف نے اپنے بھائیوں سے کہی تھی کہ لا تثریب علیکم اليوم، کہ تم پر آج کوئی الزام نہیں ہے کہ تم نے کیا کیا، تم نے کس طریقے سے مجھ پر، میرے ساتھیوں پر مکہ کی سرزمین کو تنگ کر دیا تھا، میں کوئی تم پر الزام نہیں لگاتا۔ اللہ سے بھی دعا کرتا ہوں کہ وہ تمہیں معاف کر دے، وہ ارحم الراحمین۔ اس کے بعد یوسف علیہ السلام نے اپنی قمیص اتار کر وہ اپنے بھائی کو دی، جو بڑا بھائی نہیں رہا ہوا تھا، روبن یا روبین تورات کے مطابق اس کا نام آتا ہے، کہا کہ یہ جاؤ میری قمیص لے کر جاؤ۔ اس قمیص کے بارے میں بھی آتا ہے کہ یہ قمیص در حقیقت وہ پیغمبرانہ قمیص تھی جو حضرت ابراہیم علیہ السلام، یعقوب، اسحاق اور یعقوب کے واسطے سے چلی آ رہی تھی۔ یہ وہ قمیص تھی جو حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس یعقوب علیہ السلام نے ان کو دے رکھی تھی، ان کو پہنا رکھی تھی کہ اس کی حفاظت کیا کرو، یہ پیغمبرانہ بابرکت قمیص ہے۔ اب یوسف علیہ السلام نے وہ قمیص اپنے بھائی کو دے کر بھیجا کہ جاؤ یہ میرے باپ کو دینا، وہ اس قمیص کو، بابرکت قمیص کو اپنی آنکھوں پہ ملیں گے، اس سے ان کی روشنائی نظر واپس آ جائے، اور اس کے بعد سارے خاندان والوں کو کنعان سے لے کر ادھر مصر میں میرے پاس آ جاؤ۔ کنعان اس وقت ایک چھوٹی سی آبادی تھی، صحرائی آبادی، دیہات قسم کا تھا، اور مصر اس وقت ایک پورا تہذیب کا مرکز تھا، اور یہاں ایک بہترین یوسف علیہ السلام نے نظام بھی قائم کیا ہوا تھا۔ تو اس لیے فرمایا کہ جاؤ اذهبوا بقمیصی، یہ میری قمیص لے جاؤ، بقمیصی ھذا فالقوہ علی وجہ ابی، اور میرے باپ کے چہرے پر اس کو ڈالو، یاتی بصیرا، اللہ اس کی برکت سے ان کی بینائی کو واپس لے آئے گا، اور واتونی باہلکم اجمعین، اور اپنے تمام گھر والوں کو سب کو لے کر ادھر میرے پاس مصر آ جاؤ۔ تو جو سوال کیا تھا قریش مکہ نے کہ یہ کس طرح بنی اسرائیل، وہ تو کنعان میں تھے، مصر میں کیسے پہنچے، اور پھر مصر میں فرعون سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے نجات انہیں دلائی تھی، تو مصر میں پہنچے کیسے؟ تو اس کا جواب اس سورہ یوسف میں دیا گیا کہ یہ کنعانی بنی اسرائیل
یہ مصر میں پہنچے تھے اس طریقے سے کہ یوسف علیہ السلام مصر کے حکمران بنے، اور پھر انہوں نے ان تمام بنی اسرائیل کو اپنے پاس مصر بلوایا تھا، اور پھر وہ یہاں آ کر آباد ہو گئے، اور پھر اس طریقے سے 400 سال تک یوسف علیہ السلام کے بعد بھی یہ مصر میں قیام پذیر رہے، اور پھر یوسف علیہ السلام کے بعد نئے آنے والے حکمران تھے، رفتہ رفتہ انہوں نے ان کو اپنا غلام بنا لیا، اور پھر وہ وقت آیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس بنی اسرائیل کو فرعون کی غلامی سے آزادی دلائی۔ تو یہاں تک واقعے کی تفصیلات تھی جن کو بیان کیا گیا۔ اگلے 2 رکوعوں میں اس ساری حقیقت کو اور اس کی تفصیلات کے خلاصے کو کہ کس طریقے سے پھر یعقوب علیہ السلام مصر پہنچتے ہیں، اور پھر قرآن مجید نے یہاں اس دعوت کو جو حضرت یوسف علیہ السلام نے وہاں دی اس کا تذکرہ کرتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا تذکرہ کیا ہے۔ انشاءاللہ آئندہ درس میں اس پر بات کریں گے۔ اللہ حافظ۔